السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ بھارتی میڈیا کا یہ دعویٰ کہ چین نے گزشتہ ماہ سلامتی کونسل کی اپنی صدارت کے دوران مقبوضہ وادی کی صورتحال پر فوری توجہ دینے کا پاکستانی مطالبہ نظر انداز کر دیا تھا، لیکن چین نے ایک مرتبہ پھر مقبوضہ وادی کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پرامن طور پر حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ چین نے بھارتی میڈیا کا یہ دعویٰ مسترد کرتے ہوئے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ اس کے نقطہ نظر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور وہ اب بھی اسے تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا سمجھتا ہے۔ چین نے بیان میں کہا ہے کہ ہم سلامتی کونسل میں نظر انداز کرنے کی بھارتی میڈیا رپورٹس کو مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان کے مطالبے کو نظر انداز کرنے میں کوئی صداقت نہیں۔ ادھر کورونا میں مبتلا 2000 کے قریب امریکیوں کی ایک روز میں ریکارڈ ہلاکتوں نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ امریکہ اس کے شکنجے میں سب سے زیادہ پھنسا ہوا ہے، جہاں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں نئے مریض رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ایک روز میں اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتوں نے امریکہ سمیت پوری دنیا میں لوگوں کو پریشان کر دیا ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 33,331 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ ادھر کورونا سے پوری دنیا کے 209 ممالک میں متاثر ہونے والے 14.25 لاکھ سے زائد افراد میں سے 3 لاکھ سے زیادہ صحت مند ہو چکے ہیں۔ چین جہاں 77,280 صحت مند ہو چکے ہیں، جو دنیا میں سب سے زیادہ تعداد ہے، دوسرے نمبر پر یورپی ملک اسپین ہے، جہاں 43,208 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ یورپ کا دوسرا ملک جرمنی ہے، 36,081 کو صحت یاب کر کے تیسرے نمبر پر ہے۔ ایران میں 27,040 افراد صحت مند ہو چکے ہیں۔ باقی دوستو آپ نیچے سکرول کرتی پٹی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے۔ ادھر سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے کورونا سے نپٹنے کے لیے مزید 7 ارب ریال کی منظوری دے دی ہے۔ اس سے قبل 8 ارب ریال کی منظوری کا شاہی فرمان جاری ہوا تھا۔ مجموعی طور پر یہ رقم اب 15 ارب ریال ہو گئی ہے۔ سعودی حکومت نے ملک میں کورونا کے مریض 2 لاکھ تک جانے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ سعودی عرب میں اب تک متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,790 ہو گئی ہے، جبکہ 41 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے سفری پابندی کی مخالفت کی پاداش میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو کی جانے والی فنڈنگ روک دی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کورونا پر بہت دیر سے رسپانس دیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کو امریکہ سے بہت زیادہ فنڈز ملتے تھے، اس کے باوجود ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے امریکہ کی جانب سے سفری پابندی کی مخالفت کی تھی، جبکہ چین اور یورپ پر سفری پابندی کا فیصلہ درست وقت پر کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ کچھ عرصے میں ان کو فنڈز دینے کے بارے میں بھی سوچیں گے۔ ادھر کورونا پر کنٹرول کے لیے مصر کا کہنا ہے کہ رمضان شریف میں اجتماعی افطاری اور دیگر سرگرمیاں معطل کی جائیں گی۔ ادھر چین میں کورونا سے کوئی بھی ہلاکت نہیں ہوئی۔ ووہان شہر کا لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا ہے۔ چینی حکام نے منگل کو پہلی مرتبہ کسی بھی شخص کے متاثر نہ ہونے کی رپورٹ دی ہے۔ حکام نے لاک ڈاؤن ختم کر کے پروازیں بحال کر دی ہیں۔ عوام کو آنے جانے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ ووہان میں لاک ڈاؤن ختم ہوتے ہی زندگی لوٹ آئی ہے اور روشنیاں جگمگا اٹھی ہیں۔ ادھر ترک صدر رجب طیب اردوان نے ملک کے سب سے بڑے شہر استنبول میں کورونا مریضوں کے لیے 2 ہاسپٹل بنانے اور ملک بھر میں فیس ماسک مفت فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے ملک بھر میں فیس ماسک کی فروخت پر پابندی عائد کر دی ہے اور ماسک کی خرید و فروخت کو ممنوع قرار دے دیا ہے۔ ترک صدر نے اعلان کیا ہے کہ سپر مارکیٹوں میں فیس ماسک مفت فراہم کیے جائیں گے اور شہری پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف آرگنائزیشن کے ذریعے گھروں میں بلا معاوضہ ماسک منگوا سکتے ہیں۔ صدر نے کہا کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں فیس ماسک موجود ہیں جو ملک کی پوری آبادی کے لیے کافی ہیں۔ ادھر مائکروسافٹ کے بانی اور دنیا کے امیر ترین شخصیات میں شامل بل گیٹس کورونا ویکسین کی تیاری کے لیے اربوں ڈالر خرچ کرنے پر تیار ہیں۔ بل گیٹس نے انکشاف کیا ہے کہ وہ ویکسین کی تلاش میں ہے، جس کے لیے وہ اربوں ڈالر خرچ کرنے پر تیار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے دنیا دوبارہ نارمل ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل بل گیٹس ویکسین بنانے والے 7 افراد کو فنڈ بھی فراہم کر چکے ہیں۔
اور انہیں ویکسین کی تیاری کے لیے فیکٹریاں تیار کرنے کی اجازت بھی دے چکے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کا ماننا ہے کہ دنیا کو مزید کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مائکروسافٹ کے بانی $20 ملین بھی امریکہ اور برطانیہ کو دے چکے ہیں، جس کا مقصد کورونا کے انفیکشن کے علاج میں تجویز کی جانے والی ادویات کو اسٹڈی کرنا ہے۔ ادھر یورپی ممالک میں موجود مسلمان شب برات عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں۔ شب بیداری کے دوران مسلمان کورونا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں کریں گے۔ علماء کا کہنا تھا کہ یورپ میں کورونا کے سبب مساجد بند ہونے کی وجہ سے مسلمان گھروں میں شب بیداری کر کے اس کے خاتمے کے لیے دعائیں کریں۔ ادھر ICU میں رات گزارنے والے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی طبیعت سنبھل گئی ہے، تاہم انہیں ابھی بھی انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ انہیں آکسیجن ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے اور وہ کسی مدد کے بغیر سانس لے رہے ہیں۔ بورس جانسن کے ICU میں داخلے کے بعد برطانیہ میں یہ بحث دور پکڑ گئی تھی کہ ملک کا نظام کون سنبھالے گا۔ وزیر اعظم بورس جانسن کی غیر موجودگی میں ضرورت پڑنے پر برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب نائب وزیر اعظم کی خدمات سر انجام دیں گے، تاہم ان کے پاس کسی کو عہدہ دینے یا برطرف کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ ادھر انڈیا کے سب سے بڑے شہروں دارالحکومت نئی دہلی اور ممبئی میں 3 ہاسپٹلوں کو اس وقت بند کرنا پڑا جب ان میں موجود سٹاف میں کورونا کی تصدیق ہوئی۔ ممبئی میں 50 سے زائد سٹاف ممبرز میں اس کی تصدیق ہوئی، جبکہ شہر کے مشہور نجی ہاسپٹل جسلوک ہاسپٹل میں 10 نرسوں کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں، جبکہ نئی دہلی میں مشہور سرکاری ہاسپٹل کو اس وقت بند کرنا پڑا جب عملے کے 18 اراکین میں اس کی تشخیص ہوئی، جن میں نرسیں اور ڈاکٹر بھی شامل تھے۔ ادھر رومانیہ میں حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کے مغربی شہر تمی شوارا میں ایک چلڈرن ہاسپٹل میں پیدا ہونے والے 10 نومولود بچے کورونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ حکومت نے اس کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ وزیر صحت نے بتایا کہ پیدا ہونے والے بچوں کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں، جبکہ ان کی ماؤں کے ٹیسٹ منفی ہیں۔ ادھر امریکہ نے بھارت کو ہائیڈروکسی کلوروکوین نہ بھیجنے کی صورت میں جوابی کارروائی کے لیے خبردار کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں بات کرتے ہوئے بھارت سے کہا ہے کہ اگر سپلائی نہیں کی جاتی تو پھر ان کے خلاف جوابی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ امریکی صدر نے بھارت کی جانب سے اس دوا کی برآمد پر پابندی عائد کرنے کے بعد نریندر مودی کو کال کی تھی۔ ادھر امریکہ نے کہا ہے کہ جرمنی کی جانب سے ان کے حفاظتی ماسک سے لدے ہوئے جہاز کو بینکاک ایئرپورٹ پر روکنے کا الزام سے امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امریکی حکومت نے جرمنی جانے والی میڈیکل کی اشیاء کو روکنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا اور نہ ہی اس طرح کے جہاز کے بارے میں علم ہے۔ ادھر سعودی حکومت نے کہا ہے کہ کورونا بحران سے نپٹنے کے لیے نجی ادارے ملازمین کے اوقات کار اور تنخواہوں میں کمی اور انہیں بلا تنخواہ چھٹی پر بھیجنے یا ہنگامی چھٹی دینے جیسی اقدامات کر سکتے ہیں۔ نجی ادارے آئندہ 6 ماہ کے لیے اپنے کارکنان کے ساتھ خصوصی اقدامات طے کر سکتے ہیں۔ حقیقی اوقات کار کے مطابق تنخواہ میں کمی کے مجاز ہوں گے۔ ملازمین کو مقررہ سالانہ چھٹی پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ ادھر روس اور سعودی عرب تیل کی پیداوار کم کرنے کے حوالے سے ایک معاہدے کے قریب ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان اس حوالے سے مذاکرات اس ہفتے ہونا ہیں۔ کورونا کے سبب پیدا شدہ اقتصادی بحران کے دوران سعودی عرب اور روس نے اپنے تیل کی پیداوار بڑھانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کافی زیادہ کم ہو چکی ہیں۔ ادھر ایران نے کہا ہے کہ کورونا بحران نے ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ نہ فقط دنیا کو چلانے کی طاقت و توانائی نہیں رکھتا بلکہ وہ تو اپنے ملک کو بھی چلانے میں ناکام رہا ہے۔ اس بحران نے ون مین شو اور عالمی نظام کو ایک ملک کی جانب سے چلانے کے انسانی دعوے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ادھر پاکستان میں فیصل آباد جی سی یونیورسٹی میں 5 کورونا مریض سامنے آ گئے ہیں۔ جی سی یونیورسٹی نیو کیمپس گرلز ہاسٹل میں 21 میں سے 5 ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے ہیں، جنہیں ان کے گھروں میں 14 دن کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے۔ مریض اپنے گھروں میں کرنٹین کریں گے۔ ان کے گھروں کے باہر کرنٹین کا بورڈ اویزا کر دیا گیا ہے۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ مذکورہ افراد کے ساتھ میل جول نہ رکھیں۔ ادھر پاکستان میں ہی پاکستان کے ایک بڑے چینل ڈان نیوز کی جانب سے گزشتہ روز برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی موت کی جھوٹی خبر چلانے کا پیمرا نے نوٹس لے لیا ہے۔ یہ خبر پوری دنیا میں ایک دم پھیل گئی تھی۔ پیمرا نے خبر نشر کرنے پر ڈان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے شو کاز کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔
اور 7 دن میں جواب طلب کر لیا ہے۔ گزشتہ روز برطانوی وزیر اعظم کی طبیعت شدید خراب ہو گئی تھی، اس پر ڈان نے یہ خبر چلا دی تھی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔